بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیلاب آ گیا اور غریب بیچارے کو بہا کر لے گیا۔ اس کی مال مویشیاں، اس کی جائیداد، ان کے گھریں، ان کی پوری اثاثے جو ہے وہ ختم ہو چکے۔ بہت سارے ادارے اور بہت سارے سیاسی لوگ جو ہے ابھی اس میں مصروف ہے کہ بھائی کسی طرح سلفیاں بنائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ گل مل کے، کپڑے بارش کے پانی میں گیلے کر کے قوم کو یہ جتانے کی کوشش کریں کہ بھائی ہم تو آپ کے خادم ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔ مگر اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، بہت کچھ چھپے ہوئے ہیں اس میں۔ سیلاب میں لوگوں کی کرپشن، لوگوں کی سیاست، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب اور بہت سارے اس طرح کچھ عناصر شامل ہے اس میں۔ اب جناب امریکہ سے ایڈ آئے گا، سلامتی کونسل سے آ جائے گی ایڈ، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، یو اے ای سے، چائنا سے، رشیا سے، ترکی سے، سعودی عرب سے۔ مگر ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، حکومتی سطح پر اور بہت سارے جو ہے سیاستدانوں نے اس طرح کچھ گٹھ جوڑ بنا رکھے ہیں کہ جو چور لوگ ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کو فنڈ ریزنگ کمیٹی کا اور اس طرح فنڈنگ کی کمیٹی کا انچارج بنا دیے گئے ہیں۔ باہر سے جو خیمے آئیں گے، جو کمبل آئیں گے، جو کپڑے آئیں گے، جو خوراک کا سامان آئے گا، وہ سب بازار میں بک جائے گا۔ سب بڑے بڑے افسر شاہی کے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ بازار سے سستے رضائیاں اور اس طرح جو ہے کپڑے خریدے جائیں گے، اس کے ترپال اور ٹینٹ خریدے جائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے کہ یہ باہر سے خیرات کا مال آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن ہماری اپنی جو اعمال کا نتیجہ ہے یہ اس میں برابر شریک ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی شکل میں، ملاوٹ کی شکل میں، دھوکہ دہی کی شکل میں، فریب کی شکل میں، جھوٹ کی شکل میں، اقربا پروری کی شکل میں، کرپشن کی شکل میں، قتل و غارت گری کی شکل میں، ایک دوسرے کے پاؤں پہ کلاڑے مارنے کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کسی قوم پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کرونا کی وبا، مہنگائی کی دریا، سیلاب، رجیم چینج، حالات، واقعات، 2010 کی سیلابیں، زلزلے، یہ سب کچھ کیوں آتے ہیں؟ یہ تو ہماری اپنی اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر ہم گلہ کس سے کریں؟ اور اسی قدرتی آفات کی وجہ سے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے کرپٹ لوگ اور بھی متحرک ہو جاتے ہیں، ان کے پانچوں دوبارہ جو ہے وہ گی میں چلے جاتے ہیں۔ 2010 میں نے خود دیکھا تھا، ایک مقامی بندے کی بات کر رہا ہوں جو سیاست میں اس کا ایک نام تھا۔ باہر سے جو خیرات کی جو کمبلیں، جو رضائیاں اور جو وغیرہ سامان آیا تھا، خیمے وغیرہ، چادریں، ٹرکوں میں نے خود دیکھے ہیں، کہاں کہاں چلے جاتے تھے، کیسے تقسیم ہوتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بھائی اس بات کی ذرا خیال رکھیے گا۔ آج ٹماٹر کی بھاؤ دیکھو، آج پیاز کی بھاؤ دیکھو، آج آلو کی بھاؤ دیکھو۔ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آخر جاتے کہاں ہیں؟ ہمارا سوچ کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ایمز کیا ہے؟ ہمارا دین اور اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اور کچھ بزرگوں کی اور اولیاؤں کی دعائیں ہیں کہ ہمیں پورے ملک کے حساب سے 30 اور 40% جو ہے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہم 100% متاثر ہو جاتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ بھائی اپنی اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی فلڈ، یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ جو آفت آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اسی وقت میں ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے ہم مطلب ہے کہ کمائی کی طرف ہماری نظر جو ہے، ہماری اشارہ اسی طرف ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ مار کریں، خدا کے لیے، رسول کے لیے۔
مت ایسا سوچے، ایسا مت سوچے، ورنہ پچھلے زمانے میں، پرانے زمانے میں قومیں کیوں برباد ہو چکی ہیں؟ وہ اس لیے برباد ہو چکی ہے کہ وہ دھوکہ دہی کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ فریب کرتے تھے، وہ ملاوٹ کرتے تھے، وہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ بھائی بھائی چارے کا وقت ہے، ہمدردی کا وقت ہے۔ باقی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لوگوں کو نقد پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندے جو ہے ایک جزیرے میں وہاں محصور ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے آپ چینی دیں گے، اس کو چاول دیں گے، تو وہ پکائیں گے کیسے؟ وہ کیسے پکائیں گے؟ اس کے لیے جو ہے پکی پکائی خوراک کی ضرورت ہے، اس کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ادویات کی ضرورت ہے۔ اس کو وہاں سے اٹھا کے ایسی اچھی مقام پر اور ایک پرسکون جگہ پر منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت درد ہوتا ہے، بہت۔ ہمارے اپنی اعمال کا نتیجہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ میرے پاکستانی بھائیوں، ذرا غور کر لو، بہت سارے اب اربوں ڈالر آئے گے ملک میں، لیکن صحیح طریقے سے کسی بیچارے، کسی آپت زدہ انسان کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچھی طریقے سے اس کو ان کا حق مل جائے۔ سب یہ بڑے لوگ کہا جائیں گے، سب یہ بڑے لوگ کہا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا، اسی کا ریڈار تو اوپر سے لگا ہوا ہے، وہ تو دیکھتا ہے نا، وہ تو محاسبہ کرتا ہے، وہ تو حساب کتاب کرتا ہے۔ ایک دن تو ہمیں جانا ہوگا، ایک دن تو ہمیں جانا ہوگا۔ جو لوگ برباد ہو چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنا چاہیے، ان کو گلے کے ساتھ لگانا چاہیے، ان کو ایک چھت کے نیچے جو ہے اس کو رہنے کے لیے اجازت دی جائے، ان کے لیے کچھ تھوڑا بہت خوراک دیا جائے، ان کے باقی جو مسائل ہے ان کے بچوں کے دوائی کا بندوبست کیا جائے۔ میرا تو یہ درد ہے، اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، چاہے آپ کو جس طرح بھی لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔